عمران خان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، آگ، سرکاری عمارتوں کو جلا دیا گیا، اساس اداروں کی عمارتوں کو جلا دیا گیا، گھراؤ کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ تو جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے پاکستان کے جو آج کل کے حالات دیکھے ہیں، آج تک میں نے اپنی زندگی میں ایسے حالات کبھی نہیں دیکھے۔ توڑ پھوڑ، لڑائی جھگڑا، مار کٹائی، آگ، سرکاری عمارتوں کو جلا دیا گیا، اساس اداروں کی عمارتوں کو جلا دیا گیا، گھراؤ کیا گیا، ان کے گھروں میں گھس کے، اور اسی حوالے سے آج جو اہم ترین خبریں ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں، عمران خان کے اوپر فرد جرم جو ہے وہ عائد کر دی گئی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب جو سب سے اہم خبر ہے، ان کو 7 روزہ ریمانڈ کے لیے نیب کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ان کے اوپر جو دیگر کیسز ہیں ان کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ بھی سامنے لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اہم ترین قیادت جو ہے وہ اس وقت یا تو گرفتار ہو چکی ہوئی ہے یا وہ روپوش ہو چکے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ انتہائی منظم طریقے سے، انتہائی پلاننگ کے ساتھ اساس اداروں کی عمارتوں اور کور کمانڈر ہاؤس میں جانے والے، حملہ کرانے والے اور کرنے والے تمام کردار جو ہیں وہ بے نقاب ہو چکے ہیں۔ انتشار پھیلانے والے افراد کو پکڑنے کے لیے فیس بک اور واٹس ایپ اور ٹویٹرز کی جو سروس ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں، تاکہ ان تمام جو چیزوں کو ہے سکیننگ کیا جائے اس دوران، اور اس کو سلو کر کے تمام لوگوں کی پورے پاکستان میں، پورے پنجاب میں جو لوگ فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر اور اپنے سٹیٹس کے اوپر پاک آرمی کے خلاف، سرکاری اداروں کے خلاف اور حکومت کے خلاف اور عوام میں انتشار پھیلانے کی جو چیزیں تھیں وہ شیئر کرتے رہے ہیں، ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں 11,000 لوگ شامل ہیں، جس میں بوڑھے، بچے، جوان، خواتین، مرد حضرات شامل ہیں۔ ان کی فہرست جو ہے نشاندہی کے بعد تیار کر لی گئی ہے، اور اس حوالے سے ٹیمیں جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں۔ کچھ ٹاک جو ہیں وہ ایف آئی اے کو دیے گئے ہیں، کچھ نیب کو دیے گئے ہیں، کچھ اینٹی کرپشنز کو دیے گئے ہیں، اور کچھ پنجاب پولیس کے ہینڈ اوور کیے گئے ہیں، اور دیگر جو صوبہ کی پولیس ہیں وہ بھی، ان کے حوالے بھی ان افراد کی لسٹیں جو ہیں دے دی گئی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کب ایکشن ہوگا، لیکن جو بھی ایکشن ہوگا بہت سخت ہوگا، اور والدین کو بھی چاہیے اپنے بچوں کے اوپر خاص طور پہ نظر رکھیں۔ وہ ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر کیا پاک آرمی کے خلاف یا کسی بھی قومی ادارے کے خلاف کوئی پروپیگنڈا، کوئی جھوٹی محض دشمنوں کے ہاتھوں یوز تو نہیں ہو رہے۔ انڈیا کی طرف سے پاک فوج کے خلاف مختلف واٹس ایپ اور مختلف ویڈیوز اور سٹیکر اور پوسٹر جو ہیں وہ شیئر کرنے کا بھی انکشاف ہوا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے گروپوں میں ان کی شیئرنگ ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے اسپیشل عدالتوں کے ذریعے اس کارناموں میں، اس ہنگاموں میں ملوث افراد کو سزائیں دی جائیں گی۔ تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگنے کے بعد میں آپ کو بڑی خبر دینے لگا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کے اوپر اگر پابندی لگتی ہے تو ایک اور پارٹی پاکستان میں رجسٹر ہو چکی ہے۔ جی ہاں، ایک اور پارٹی جو ہے وہ پاکستان میں رجسٹر ہو چکی ہے، جس کا نام ہے عوامی تحریک انصاف، یعنی کہ تحریک انصاف کے آگے عوامی تحریک انصاف جو ہے وہ رجسٹر ہو چکی ہوئی ہے، اور اس کو جوائن کر لیا گیا ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ پارٹی رجسٹر کرائی ہے اس میں جہانگیر خان ترین اور علیم خان کے نام قابل ذکر ہیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، جہانگیر خان ترین، چودھری نثار، عبدالعلیم خان، مصطفیٰ نواز کھوکھر اس پارٹی میں شامل ہوں گے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے 71 ناراض صوبائی اور وفاقی رہنما جو ہیں وہ بھی اسی پارٹی کو جوائن کریں گے۔ اور یہ ناراض کارکنان رہنما کب جوائن کریں گے، یہ ایک انتہائی ایک سیکرٹ چیز رکھی ہوئی ہے، اور کب اس پارٹی کے اوپر کمپین شروع کر کے اس کو لانچ کیا جائے گا اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ لیکن پاکستان عوامی تحریک انصاف رجسٹر ہو چکی ہے۔ لاہور، پشاور، میاں والی، فیصل آباد، ملتان، کراچی، کوٹا سمیت پورے تمام پاکستان میں انتہائی تجربہ کار اور ٹرین یافتہ افراد نے کور کمانڈر اور سرکاری عمارتوں اور اساس داروں کے دفاتروں کو ٹارگٹ کیا، اور سرکاری عمارتوں میں گھس کر
توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی اور انتہائی مہارت کے ساتھ ویڈیوز بنا کے بھارتی نیوز چینلز کو بھی بھجوائی گئیں، جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کی توڑ پھوڑ کے حوالے سے جو آڈیو لیک ہونے کے بعد پی ٹی آئی کی توڑ پھوڑ میں ملوث نہ ہونے اور ملوث ہونے کے، یعنی کہ تمام کارروائیوں میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد جو ہیں وہ مل چکے ہیں، اور اسی شواہد کے اوپر، آڈیو لیکس کے اوپر ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ عمران خان کی گرفتاری پہ تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو گئی ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کی بڑی سے لے کے علاقائی قیادت جو ہے یا تو وہ گرفتار ہے یا منظر عام سے غائب ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان نے پولیس کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید اسلحہ بھی لیا ہے، جس کی ویڈیو ٹک ٹاک کے اوپر وائرل بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے کئی فیس بک اور ٹویٹر صحافی جو ہیں، فیس بک اور ٹویٹر کے جو صحافی ہیں ان کی لسٹیں بھی تیار کر لی گئی ہیں، جن کا ریکارڈ چیک کیا جائے گا، جو اپنی فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر انتشار پھیلاتے رہے ہیں اور مختلف سرکاری اور قومی اداروں کے خلاف نفرت گیز گفتگو کرتے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کب ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بڑی اہم خبر ہے کہ عمران خان کے خلاف بڑی کارروائی تو ہو چکی ہوئی ہے، اب ان کو سزا کب دی جائے گی، کون کون لوگ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کے بڑے نام جو ہیں وہ گرفتار ہو چکے ہوئے ہیں، اور میرے ویلاگ آنے کے بعد ان گرفتاریوں میں اضافہ ہو چکا ہوگا، اور اس میں خواتین بھی شامل ہیں، عام کارکنان بھی شامل ہیں، اور جو ٹک ٹاک بنا کے نفرت گیز گفتگو کرتے رہے ہیں ویڈیوز کے اوپر، ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں، ہمارے ٹی وی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔